الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصلاة معراج المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوقات میں سب سے مشرف اور سب سے اشرف مخلوقات بنایا، اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے خاص طور سے انسان اور جنات کو منتخب فرمایا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے انسانوں کی عبادتوں سے، اپنے بندے اور اپنے بندیوں کی عبادت سے خوش ہوتے ہیں، اتنے کسی اور مخلوق کی عبادت سے خوش نہیں ہوتے. اس لیے عبادت تو ہر مخلوقات کرتی ہے، لیکن اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں جو عبادت کرتے ہیں، ان عبادت کا جو ہے مقام، عظمت، ان کی بلندی تمام مخلوقات کی عبادت سے زیادہ ہے. چونکہ ہمیں قرآن کے اندر خیر امت کا بھی لقب ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور فرماتے ہیں کہ محض اپنی عبادت کے لیے انسانوں کو پیدا فرمایا اور تم سب سے اشرف مخلوقات ہو. تو محترم ناظرین اور بزرگوں، ہمیں اپنی حیثیت کو نہیں بھولنا چاہیے. ہماری قدر بہت زیادہ ہے. ہم انسان ہیں، سب سے خوبصورت مخلوق. اس لیے ہم ایمان کی وجہ سے ہماری یہ اعزاز ہے، ایمان کی وجہ سے ہماری یہ تکریم ہے. نماز تمام عملوں میں بڑی عبادت ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. نماز مومنوں کا معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز برکت ہے، نماز مغفرت ہے، نماز عزت دلاتا ہے، نماز جو ہمیں آخرت بناتا ہے، نماز ہمیں قبر کا مسئلہ حل کرتا ہے، نماز ہمیں ہر وہ پریشانی کو حل کروا دیتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اس لیے نماز کی پابندی کریے اور نماز پڑھنے کی عادت بنائیے. اگر ایمان نہ ہو تو نماز کیا، کوئی بھی عبادت نہیں ہوتی. ایمان شرط ہے، جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، نماز پڑھنے کے لیے ایمان شرط ہے، قربانی کرنے کے لیے. آپ پہلے ایمان کو بنائیے. مسجد میں آئیے، یہ سب سے بڑا ہاسپٹل ہے جہاں پر ایمان بنا جا سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے، جہاں پر نماز سیکھا جا سکتا ہے، سیکھ کر کے نماز پڑھا جا سکتا ہے. یہ جنت ہے مسجد. اس جنت خانے میں پہنچیے اور وہاں پر اپنی زندگی کا سب سے سکون جگہ وہی ہے کہ مسجد آپ پہنچ کر کے اللہ کی عبادت کریے اور وہاں نماز سیکھیے. علماء کے پاس بیٹھیے، علماء سے مسئلہ پوچھیے، علماء سے تحقیق کریے. ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں مصلی بچھانے کی عادت ڈالیں اور مصلی بچھا کر کے اللہ کو یاد کریں. عورت اگر نماز کی پابندی کرتی ہے، ایک اللہ کی بندی اگر نماز کی پابندی کرتی ہے، اس گھر میں دوسرے بھی بندی، اللہ کی بندی، وہ نماز کی عادی بن جائے گی. چونکہ صحبت بھی ایک دعوت ہے، اچھے صحبت بھی ایک دعوت ہے. اچھے صحبت میں بھی لوگ سنور جاتے ہیں اور خراب صحبت میں لوگ بکھر جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے اچھی صحبت اختیار کریے، علماؤں کی مجلس، اللہ والوں کی مجلس تلاش کر کے اس میں بیٹھیے. نماز 5 وقت کا فرض ہوا ہے. اس 5 وقت کی نماز اگر ہم ادا نہیں کرتے ہیں تو ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، سب سے سنگین گناہ کر رہے ہیں. اس لیے لوگوں کو سمجھنا چاہیے. ایمان والے گھر کے اندر پیدا ہونے کے باوجود ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم پھر بھی اگر نماز اور اللہ کی احکام سے دور ہیں تو یہ ہمارا سب سے بڑا نقصان ہے. ان چیزوں کو ہر شخص کو ان تمام باتوں پہ غور کرنا چاہیے اور ان باتوں پر
توجہ دینا چاہیے کہ ہمارے عورتیں بھی نماز کی پابندی کرنے لگے اور مرد بھی مسجد کو آباد کرنے والے بن جائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیے، نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت ڈالیے، نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو شخص عشاء کی فرض نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے، اس کو ساری رات عبادت گزار میں لکھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے، اس شخص سے بہت ناراض ہوتے ہیں جو جماعت چھوڑ دیتا ہے، جو جماعت ترک کر دیتا ہے اور جماعت ترک کر کے اپنا وہ نماز پڑھتا ہے۔ اس لیے نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، آدمی کو جماعت نہیں چھوڑنا چاہیے، جماعت سے پڑھنا چاہیے۔ شخص اکیلے نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کسی سے فرمایا اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ بھئی آپ مسلمان نہیں ہیں؟ فرمایا جی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ اکیلے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے، جماعت سے وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے جن اسلام اور قرآن اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتی۔ آپ مسلمان ہیں، آپ جماعت سے نماز پڑھیں۔ حضور بڑا ناراض ہوتے تھے جو لوگ جماعت سے نماز چھوڑ دیتے تھے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے، ان سے بہت ناراض ہوتے تھے۔ ہم حضور کو ناراض نہیں کریں، اور جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں وہ اللہ کے لیے باز آ جائیے، اور اللہ کی وہ محبوب ترین عبادت، وہ محبوب ترین عمل جو تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، اس کی پابندی کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، وہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ اس کی چہرہ 14ویں رات کے جو چاند ہوتے ہیں اس سے زیادہ روشن ہوگا، قبر کا معاملہ آسان ہوگا، اور فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کو ہر روز 1000 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، بزرگوں، نوجوانوں، ماں بہنوں، سب نماز کی پابندی کریے۔ نماز ایک واحد ایسی عبادت ہے جس سے اللہ سے آپ باتیں کر سکتے ہیں، اللہ سے اپنے مسئلے حل کروا سکتے ہیں، اللہ سے اپنی ضرورتوں کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کلام کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد ایک ایسی عبادت ہے جس سے اللہ کی قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کیجیے۔ ہفتے کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا، اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا گیا، اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر اور زمین پر اتارا گیا، اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، اور بہت ساری واقعات ایسی ہیں جو اسی دن میں ہوا ہے۔ اور جمعہ کا جو دن ہے وہ بہت بڑی فضیلت والی دن ہے اور دعا کی قبولیت والی دن ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ ساعت کون سی ہے جو جس میں جمعہ کے دن جس میں دعا قبول ہوتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک اس دن کی جو ساعت قبولیت کی ہے اس کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دن پورے دن ہم بالکل عبادت و ریاضت میں گزارنا چاہیے۔ آدمیوں کو اس دن خوب دعائیں کرنا چاہیے، خوب درود پڑھنا چاہیے، خوب تلاوتیں کرنا چاہیے، اور خوب نوافلوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور سورۃ کہف پڑھنا چاہیے۔ ہفتہ کے تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن، جب جماعت کھڑی ہونی ہوتی ہے اس وقت میں لوگ آتے ہیں مسجد میں۔ آپ پہلے فارغ ہو کر آیا کریے مسجدوں میں۔ جمعہ کے دن کام کو ترک کر دیجیے، سارا کاروبار کو چھوڑ دیجیے، بند کر دیجیے۔ جمعہ کے دن بھی کم سے کم خیال رکھیے اور آنے کی کوشش کریے، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کریے۔ ہم لوگوں پر جمعہ کا نماز فرض ہے، انہیں ادا کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ جمعہ کا جو نماز ہے جنہوں نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، ایمان ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کو چھوڑنے والا فاسق و فاجر ہے۔
सख्त गुनाहगार है, मुजरिम है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दोपहर के वक्त रोज़ाना दोज़ख को तेज़ किया जाता है, दोज़ख को तेज़ किया जाता है, लिहाजा जुमा के दिन दोज़ख को तेज़ नहीं किया जाता। लिहाजा तुम उस दिन खूब दरूद पढ़ा करो, मुझ पर दरूद भेजा करो, मुझ पर दरूद पढ़ा करो, दरूद का एहतमाम किया करो। कि दिल पे जब महर लग जाएगा तो महर गफलत में डाल देगी, जब गफलत में पड़ जाएंगे तो वो गफलत हमें जहन्नम में ले जाकर चला जाएगा, वो जहन्नम तक लेकर जाएगा। इसलिए महतरम नाज़रीन, हमें जुमा की नमाज तर्क करने से बचना चाहिए। वैसे हुजूर ने फरमाया, हुजूर की हदीस है कि जो लोग जानबूझकर नमाज छोड़ता हो और जो लोग मस्जिदों को छोड़कर अपने घरों में नमाज पढ़ता हो, फरमाया उसके घरों में आग लगा दो। जो लोग मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन जो लोग नमाज ही नहीं पढ़ते उनको क्या करना है? फरमाया जो लोग जुमा का तर्क कर देते हैं उनके भी घर में आग लगा दो। एक मसला जहन नशीन फरमा लीजिए आप कि औरतों पर जुमा की नमाज फ़र्ज़ नहीं है, वो रोज़ाना की तरह उन्हें ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी होगी। घर के किसी कोने में आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, आप पे जुमा की नमाज़ औरतों पर फ़र्ज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने हफ्ता के दिन में ज़मीन को पैदा किया, इतवार के दिन में पहाड़ों को पैदा किया, और पीर के दिनों में दरख्तों को पैदा किया, और मंगल के दिन रंजो गम को पैदा किया, और बुध के दिन रोशनी को पैदा किया, और जुमेरात के दिन जानवरों को पैदा किया, और जुमा के दिन बाद नमाज असर हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे, एक शख्स नमाज पढ़ रहे थे, और नमाज पढ़ करके अब वो जब जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने सलाम किया, आपने जवाब दी, आपने फरमाया भाई आप फिर से नमाज पढ़ो, फरमाया जाओ फिर से नमाज पढ़ो। उन्होंने फरमाया अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं इससे बेहतर नमाज नहीं पढ़ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज सही पढ़ो। नमाज के लिए जब आप नियत मान लो, अल्लाहु अकबर कहो, जब आप नियत मान लेते हैं तो आप सुकून से खड़ा रहो, इत्मीनान से खड़ा रहो, तसल्ली के साथ नमाज पढ़ो, तसल्ली के साथ रुकू करो, तसल्ली के साथ सजदे करो, तसल्ली के साथ सारे काम को नमाज में करो। ये हड़बड़ करने से ये नमाज गड़बड़ हो जाती, भाई नमाज नहीं होती। फिर ये हड़बड़ पढ़ेंगे, फिर कब तक हड़बड़ पढ़ेंगे? ये हड़बड़ नमाज कोई काम आने वाली है? इसलिए नमाज सुकून के साथ पढ़ें, इत्मीनान के साथ पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करें, खुशू और खुजू के साथ पढ़ने की कोशिश करें, अल्लाह के खौफ को अंदर रख करके नमाज पढ़ें, इत्मीनान सुकून के साथ दिल से नमाज, इत्मीनान से सारे चीज़ों को अदा करने की कोशिश करें। इसलिए इस हदीस से मालूम हुआ कि नमाज जल्दी पढ़ने से इस नमाज का कोई फ़ायदा नहीं है। नमाज जल्दी पढ़ेंगे उस नमाज का कोई फ़ायदा नहीं है। नमाज तसल्ली के साथ पढ़नी चाहिए, वही नमाज सही होंगे, दुरुस्त होंगे, वरना नमाज नहीं होगी। और निदामत के साथ, संजीदगी के साथ, तसल्ली के साथ, तशफ़ी के साथ, बिल्कुल इत्मीनान से अल्लाह की इबादत में दिल लगाना चाहिए, और ज़्यादा वक्त मस्जिदों में देना चाहिए, और उलमा की मजलिसों में देना चाहिए, दीन की मजलिसों में देना चाहिए, कुरान की मजलिसों में देना चाहिए। हमें वक्त देना चाहिए। वक्त हम निकालते नहीं हैं तो फिर हमें बात नहीं समझ आती।